السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر علیہم دائرۃ السوء واللہ السمیع العلیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے ہمارے سبق کا موضوع اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 11واں پارہ سورہ توبہ 98ویں آیت مبارکہ۔ اور اس سے قبل کہ میں اس آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے بدوؤں کی دوسری قسم یعنی منافقین۔ پہلی قسم جو کہ بدو کفر کے معاملے میں شدید قسم کی پالیسی رکھتے تھے، ان کا تذکرہ ہوا۔ تو یہاں پر بدوؤں کی دوسری قسم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدوؤں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ، جو سمجھتے ہیں ما ينفق، جو وہ خرچ کرتے ہیں مغرمن، کہ وہ تاوان ہے، وَيَتَرَبَّصُ، اور وہ انتظار کرتے ہیں بکم، تمہارے اوپر آنے والی الدوائر، مصیبتوں کا، علیہم، ان پر، دائرۃ السوء، بری مصیبت ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، سمیع، سننے والے، علیم، جاننے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ اور بدوؤں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ تم پر کوئی مصیبت، کوئی آفت آ جائے، ان پر بری مصیبتیں واقع ہوں، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دوسری قسم ہے دیہاتیوں کی، بدوؤں کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو ایک تاوان اور چٹی سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی سوچ اور ان کی فکر یہ ہے کہ مسلمانوں پر کڑا وقت آ جائے، دشمن ان پر غالب آ جائے، یا ان پر اور کوئی مصیبت آ جائے۔ تو رب کائنات نے علیہم دائرۃ السوء کے الفاظ استعمال کر کے بین السطور یہ بات سمجھا دی ہے کہ مسلمان کے لیے آفت جو ہے وہ مصیبت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اپنے بندوں کی دعاؤں کو، اور جاننے والے ہیں کہ کس بندے کو کب کون سی نعمت عطا کرنی ہے، کس بندے کی کب مدد کرنی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہی بات کو آگے بڑھایا ہے کہ بدوؤں میں سے کچھ سادہ لوگ کی بجائے چالاک، ہوشیار لوگ بھی تھے، جن کے اندر نفاق تھا، جن کے اندر منافقت تھی، اور وہ یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے تھے کہ یہ جو ہم سے مال لیا جا رہا ہے یہ تو ایک چٹی ہے، اور اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی فکر رکھنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ ابھی آج کل ایک پوسٹ فیس بک پر گردش کر رہی ہے
کہ جی مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے گھر میں راشن دے دیا جائے۔ اور یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کی اپنی صورتحال یہ ہے کہ بچوں کی منگنیوں پر، شادیوں پر نہیں، منگنیوں پر ناچنے گانے والوں کو لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، جبکہ ہمسایہ بھوکا سو رہا ہوتا ہے، مسجد کا فرش ٹوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، پرانا کام ہے کہ منافقین، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اول تو مال خرچ کرتے نہیں تھے، اگر خرچ کرتے تھے تو اس کو چٹی سمجھتے تھے، اور ڈھکے چھپے الفاظ میں اس بات کا اظہار بھی کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر مغرمن کے الفاظ جو ہیں ان کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ سمجھ آ جائے کہ ان لوگوں کا اس مال خرچ کرنے سے دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ امام ضحاک فرماتے ہیں کہ یہ بنو اسد اور غطفان کے لوگ تھے، اور ان کی دوسری خصلت بد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ مسلمانوں پر مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اور اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، جس طرح کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور نبی علیہ السلام کی وفات کے ساتھ اسلام کا مٹ جانا نعوذ باللہ، یا مشرکین کا غلبہ مسلمانوں پر ہو جائے، یا مسلمانوں کی طاقت اور قوت ختم ہو جائے اور ان لوگوں کی صدقہ دینے سے جان چھوٹ جائے۔ دوائر دائرتن کی جمع ہے، اور عربی زبان میں دائرتن اس حالت کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اچھی زندگی گزار رہا ہو، لیکن پھر زندگی کا رخ بدل جائے، آزمائشوں کا دور شروع ہو جائے۔ اور جس طرح میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دائرہ کسے کہتے ہیں، گولائی میں ہوتا ہے، تو یہیں سے چونکہ دائرے کے اندر جو چیز آ جائے وہ گھیری جاتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی مصیبت میں، تنگی تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور صرف یہ ناپسندیدہ صورتحال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پسندیدہ صورتحال کا شکار انسان جو ہے اس کے لیے دائرہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ تو اصل میں منافقین اسی بات کا انتظار کرتے تھے، اور آج بھی ایسا سلسلہ موجود ہے۔ جس طرح کہ وطن عزیز پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا بد نصیب انسان بھی گزرا ہے، بہت بڑا لیڈر تھا، لوگ اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، تو اس کے یہ الفاظ ہیں کہ کاش کہ نمازیں 5 کی بجائے 50 ہوتی، مولوی نمازیں پڑھتے رہتے اور میں حکومت کرتا رہتا۔ حالانکہ اس بد نصیب کو اس بات کا علم نہیں کہ نمازیں پڑھنا یہ قسمت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، اور یہ وہی نام نہاد لیڈر تھا جس کا ایک اور قول بھی بڑا معروف ہے، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہر دور میں چلتا رہا۔ تو رب کائنات نے قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے بد دعا نقل فرما دی کہ علیہم دائرۃ السوء، مسلمان کے لیے تو اگر کوئی تکلیف، کوئی تنگی، کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی غم، کوئی دکھ آتا ہے تو وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بہانے سے اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اصل مصیبتیں تو تمہارے اوپر ہیں کہ تم لوگ جب کسی آفت میں پڑ جاتے ہو تو یہ تمہارا دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے نقصان ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رب کائنات سننے اور جاننے والے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور تمہارے جذبات سے بھی اللہ تعالیٰ بخوبی آگاہ ہیں، تمہارے دلوں کی جو کیفیت ہے اس کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ان کی باتوں میں آ کر
گھبرانا یا پریشان ہونا چھوڑ دو۔ اور معزز خواتین و حضرات، اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بین السطور ہمیں ایک اور بات بھی سمجھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے صدقات دینا، زکوٰۃ ادا کرنا ایک فخر اور ایک اعزاز کی بات ہے کہ مسلمان اس بہانے سے اپنا مال ربانی بینک میں جمع کروا دیتا ہے، جو کئی گنا زیادہ ہو کر قیامت والے دن مسلمان کو ملے گا۔ ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، ہم یہ بات فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کا یہ احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہمارا مال اللہ رب العزت اپنی راہ میں قبول فرما لے۔ ہر ایک کے مقدر میں تو یہ چیز نہیں ہوتی، اور مغرماً، یہ غرامہ کا لفظ آج بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور یہ غرامہ جرمانے کو کہتے ہیں عربی میں۔ ایک مسلمان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دے کر نہ صرف یہ کہ خوش ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے کہ رب کائنات اس کا یہ مال اپنی راہ میں قبول و منظور فرمائے۔ لیکن منافقین جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو چٹی تصور کرتے ہیں، جرمانہ تصور کرتے ہیں۔ تو جو اس قسم کی سوچ اور اس قسم کی گھٹیا ذہنیت کا مالک ہو، وہ انسان پھر ساری زندگی روتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی سبق ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ کو منظور ہوا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح سے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اور باب ہے بیوی کا شوہر کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ باب صدقۃ المرأۃ من مال الزوج، 1970ویں حدیث کتاب میں ہے اور چوتھی حدیث باب میں ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتتلت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس کی سند پر تو کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راویہ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق طیبہ طاہرہ ام المومنین، صحابیات کی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑی محدثہ اور فقیہہ، فرماتی ہے کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بات کر سکتی تو ضرور صدقہ کرتی، تو میں اگر ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ضرور ملے گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس حدیث مبارکہ سے سب سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا وہ صحابی رسول تھے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو خاتون فوت ہوئی ان کی والدہ وہ تھی عمرہ بنت مسعود۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اچانک موت کسی کو بھی آ سکتی ہے، بے شک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بھی کیوں نہ ہو۔ اور اچانک موت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو مذموم قرار دیا جا سکے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا سے جانے سے پہلے یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا صدقہ کر دیا جائے
شرط یہ ہے کہ وہ مال کل مال کے تیسرے حصے سے زیادہ نہ ہو۔ اور چوتھی بات جو سب سے اہم ہے اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اولاد اگر والدین کی طرف سے صدقہ کرنا چاہے تو والدین کو ثواب ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی جوڑ لیں، اور وہ یہ ہے کہ اولاد کوئی بھی نیکی کرے، اس کا جتنا اجر و ثواب اولاد کو ہوگا اتنا ہی والدین کو بھی ہوگا، چاہے وہ زندہ ہیں یا فوت شدہ، بشرطے کہ والدین نے اولاد کی اس حوالے سے معاونت کی ہو، تربیت کی ہو۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔